ویلکم بیک ناظرین. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. ملک صاحب, میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے تو آرٹیکل 5 کے تحت جو بیسیکلی آرٹیکل 5 کے تحت یوکرین کے اندر نیٹو فورسز اپنے ہتھیار اور اپنی فورسز کو ڈپلوائڈ کر سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ جو رشیا کا انتہائی اقدام اس نے جو اٹھایا ہے وہ اپنی ان سیکیورٹی خدشات, انسیکیورٹیز کو مد نظر رکھ کر اٹھایا ہے؟ دیکھیں بشرا, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری جھڑپ ہونے کی وجہ کیا ہے. اس ساری جھڑپ کی وجہ ہی یہی ہے کہ یوکرین کو جب بات چلی کہ ہم نیٹو فورسز کی امبریلا کے اندر جو ہے وہ لے کے آئیں گے, تو اسی آرٹیکل 5 کی بنیاد پر جو ہے وہ تحفظات ہیں رشیا کو, اور اسی وجہ سے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیٹو فورسز کو بھی رشیا کی طرف سے اس حملے کے تحت جو ہے وہ ڈیٹرنس شو کی گئی ہے, اور رشیا کے صدر پیوٹن نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ اگر نیٹو فورسز یا کوئی بھی یوکرین کا الائی اگر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا رشیا کو اسٹرائک بیک کرنے کے لیے آیا تو اس کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے, اب یہاں پر یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جنگیں شروع کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں, ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جنگیں شروع کرنے سے پہلے بھی بہت ساری جو ہے وہ سرچ کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ رشیا نے اگر یہ کام کیا ہے اور امریکہ کی یوکرائن کو یہ آشیرواد تھی, تو رشیا نے بھی پھر بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا کہ اگر میں اسٹرائک بیک کر رہا ہوں اور نیٹو فورسز اگر آ گئی تو میں ان کے ساتھ کیسے کاپ اپ ہوں گا. اس کی ایک واضح مثال آپ کو میں ایسے دے دوں جیسے چائنا کے پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان پرویو آف دیٹ آپ دیکھیں کہ ایک عالمی جنگ کی ایک چنگاری سی یہ آپ کو محسوس ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں تحفظات تھے تو اسی وجہ سے اسٹرائک کیا گیا نا, کیونکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نیٹو فورسز کون ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امریکہ. تو رشیا جو ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈر دی امبریلا نیٹو جو ہے وہ آ کے یہاں پر بیٹھ جائے اور وہ اس کو آنکھیں دکھائے. ٹھیک ہے نا جی. تو بیسیکلی اٹس اے میسیجنگ. اب آپ نے جو بات کی بشرا, اب میں واپس آپ کی عمران خان کی اور اس کے اوپر آتا ہوں. جب عمران خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, تو دیکھیں ساری باتیں جو ہے وہ زبان سے یا اسٹیٹمنٹ کے ذریعے نہیں کی جاتی. دنیا کے اندر کچھ اسٹیٹمنٹس دے کر اور کچھ ملاقاتیں کر کر بھی جو ہے وہ میسیجنگ دی جاتی ہے. اب اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی یہ انٹینشن نہیں تھی, لیکن دنیا اس وزٹ کو نوٹس کرے گی جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس وقت کیا ہے. جی بڑا تاریخی سا وزٹ رہا ہے. جی جی بالکل تاریخی وزٹ ضرور ہے, لیکن ٹائمنگ پر تحفظ آتے ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر کی جو جنگ تھی وہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دی گئی, اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یوکرین میں اس وقت کافی تعداد میں 2000 سے زائد کی تعداد میں پاکستانی طلبہ اس وقت وہاں پر محصور ہو چکے ہوئے ہیں. جی انہوں نے سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے, بہت ساری شکایات موصول ہوئی ہیں طلبات کی جانب سے کہ ہمیں ابھی تک وہاں سے نہیں نکالا گیا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے, اور اگر بنائی گئی ہے تو کیا بنائی گئی ہے, آپ بتائیں گے مجھے؟ جی بشرا دیکھیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا لاجیکلی جو ہے وہ ہمیں بات کرنا ہوگی. جی اب عوام کو بھی اور طلباء کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یوکرائن کے کونے کونے کے اندر مختلف اس کے شہروں کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. اب دیکھیں سفارت خانہ کیسے جو ہے وہ ارینجمنٹس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اندر جہاں پہ بھی آپ کا سفارت خانہ موجود ہوتا ہے, جب وہاں پہ کوئی اس طریقے کی جنگ کا یا کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ تمام طلباء, تمام کاروباری شخصیات, آپ کے ایکسپیٹریٹس اور پروفیشنلز یا طبقہ ہائی فکر کے جتنے بھی لوگ اس ملک میں موجود ہوتے ہیں وہ اپنے سفارت خانوں کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بھی بتائیں, دیکھیں ہمارے ایک نا روایت چل پڑی ہے کہ ہم لوگ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں. جی آدھے سے زیادہ ہمارے پاکستانی بشرا ایسے ہیں کہ جب وہ یورپین کنٹریز میں یا کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ اپنے سفارت خانے سے رابطہ ہی نہیں کرتے, وہ ان کو اپنا ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر بھی نہیں دیتے. جی
ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے تو جن لوگوں کا ڈیٹا فارن آفس کے پاس موجود ہے, فارن آفس لازمی ان کے ساتھ رابطے میں ہوگا, اور میرا یہ خیال ہے کہ فارن آفس کا جو عملہ ہے وہ انٹینشنلی کسی بھی بندے کو وہاں پر جو ہے وہ پریشانی میں نہیں ڈالے گا. تازہ اطلاعات کے مطابق جی جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق ٹرنوپل شہر کی طرف ان کو منتقل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب پولینڈ کی طرف سے PIA کے پروازیں جو ہیں تو چلانے کا کہا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ذرائع آمد و رفت وہاں پر بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اس وقت, طالبات اور کاروباری حضرات جو پاکستانی اس وقت وہاں پر محصور ہیں, کس طریقے سے ٹرنوپل تک پہنچ سکیں گے, اس سچویشن سے کیسے باہر آئیں گے؟ دیکھیں جی, ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے, خواہ پاکستان کا سفارت خانہ ہو خواہ امریکہ کا سفارت خانہ ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی سیف پیسج ہے اس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اپنے امبیسی تک یا اپنے امبیسڈر ہاؤس تک پہنچنا ہوتا ہے. بالکل. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیئرسٹ بارڈرز کون سا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ جو ہے وہ ہمارے جو بھی پاکستانی ہیں, اور ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے جو ہے, جو ہمارا نجی میڈیا ہے اور جو گورنمنٹ کا میڈیا, اس کے ذریعے پراپر پالیسی واضح کرے, چند نمبرز دے, کچھ ایڈریسز آویزاں کرے, تاکہ جو اسٹوڈنٹس اور جو ہمارے لوگ وہاں پر محصور ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹرینڈ چلتا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا ہے جی کہ جو اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کے بارڈرز کے ساتھ, اور پولینڈ سے فلائٹ آ رہی ہے, تو ہمارے بھی اسٹوڈنٹس کو اور ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک گروپ کی شکل کے اندر جو ہے وہ وہاں سے سیف پیسج کے ذریعے جو ہے وہ لے کے نکلنے کی کوشش کریں. ادروائز میں آپ کو اب یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں وہاں پر اگر 100 ٹیلی فون لائن بھی ہو بشرا, تو اس ٹیلی فون لائن کے اوپر اتنا ٹریفک ہوگا کہ فارن آفس جو ہے وہ ہر کال کو رسپونڈ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ پلیز سفارت خانے کی طرف رخ کریں. ادروائز جو بھی آپ سیف رستہ سمجھتے ہیں, آپ اس سیف رستے کے ذریعے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں آپ وہاں پر ریچ کریں, اور نیبرنگ کنٹریز میں بھی جب آپ جائیں گے تو یو ہیو ٹو کانٹیکٹ یور امبیسی پلیز. اور اسی پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھیں آج یہ یوکرین میں ہوا ہے, کل یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اب اپنے پاس جن جن ممالک میں پاکستانی جس کیپیسٹی میں موجود ہیں ان کا ڈیٹا کمپائل کریں, ان کے ایڈریسز ان کے نمبرز ہونے چاہیے, تاکہ کبھی بھی کوئی ایسی ناگزیر صورتحال ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ پاکستانی وہاں پر موجود کتنے ہیں اور وہ کس شہر میں ہیں, تاکہ آپ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے دیکھیں بشرا پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ڈیورنگ دی وار آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس شہر کی کتنی امپورٹنس ہے, پھر وہاں پر جو انٹیلیجنس رپورٹنگ آ رہی ہے کہ نیکسٹ اسٹرائک کس طرف ہونا ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا امبیسڈر جو ہے وہ گاڑی لے کے گلی گلی یا شہر شہر گھومتا رہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہر انسان کو, ہر نیشنل کو, ہر پاکستانی کو ایسی وار کی سچویشن کے اندر اپنی مدد آپ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور امبیسی تک کا جو ہے وہ سفر اس نے خود طے کرنا ہے. ہاں ہمارے جتنے بھی پاکستانی نیشنلز ہیں جو وہاں پر محصور ہیں ان کا کلیم تب اسٹیبلش ہوگا کہ اگر وہ سفارت خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا. لیکن ان وار زون جو ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارن آفس جو ہے وہ کیسے آپریٹ کرے گا. اور اس کے ساتھ سب سے اہم بات جو ہے ہمارے جتنے پاکستانی ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے پاکستانی میڈیا پر نظر رکھیں, اور میں گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں آپ کلیئرلی وہ بار بار ریپیٹڈلی آپ الیکٹرانک میڈیا پر, ریڈیو پاکستان پر, اور جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ ریڈیو چینلز ہیں آپ ان کے اوپر کریں, اور امیڈیٹلی آپ جو ایویکویشن پلان ہے وہ آپ سفارت خانے کے ویب سائٹ کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور عدم اعتماد پہ بات کریں گے دوبارہ. We will be back after a short commercial break.